سب سے پہلے پسینہ پسینہ انسانی جسم سے بے اختیار اور اکثر خارج ہونے والا ایسا بدبودار فضلہ ہے کہ انسان خود بھی اس سے نفرت کرتا ہے اور دوسروں تک بھی حتی الامکان اس کی بدبو نہیں جانے دیتا، اور اس کے لیے وہ موتی قسم کے خوشبودار صابن، پاؤڈر، پرفیوم استعمال کرتا ہے، پسینے کی بدبو دور کرنے کے لیے کرتے ہیں نا۔ اور نہ جانے دنیا بھر میں ان مصنوعات کی تیاری کے لیے کتنی فیکٹریاں چل رہی ہیں، پرفیوم، عطر، پاؤڈر وغیرہ وغیرہ، یہ سب انسان کی باڈی کے لیے نا، خوشبودار بنانے کے لیے، اور اس پر کتنا کثیر سرمایہ خرچ ہو رہا ہے، لیکن کیا مجال ہے کہ بدبو مکمل طور پہ دب سکے؟ وہ کچھ دیر کے لیے پرفیوم اس کو روک لیتا ہے، اور جب پرفیوم کا اپنا کام ختم ہوتا ہے اندر سے پھر وہی نکل کے آتا ہے۔ فیکٹریاں چل رہی ہیں نا، سب کا روزگار اس پہ چل رہا ہے۔ جتنی بھی کوشش کی جائے کہیں نہ کہیں سے بدبو آئی جاتی ہے۔ غربا کے محفل ہو یا عمرہ کی، یہ بدبو ہر محفل میں راج کرتی ہے۔ دنیا کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ، کوئی طاقتور صدر ہو یا کوئی فوجی، ہماری پسینے کی اس بدبو سے پاک نہیں ہے۔ اگر کوئی ہستی پسینے کی اس بدبو سے مبرہ، منزہ، پاک اور آزاد ہے تو وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی مبارک ہے۔ حضور علیہ السلام کے بدن کی خوشبو سے متعلق احادیث میں روایت آیا کہ سردی ہوتی یا گرمی، پسینہ آتا یا نہ آتا، ہمہ وقت حضور علیہ السلام کے لطیف و نسیم جسم اقدس سے بے مثال خوشبو مہکتی رہتی تھی۔ اس لیے کتب سیرت و حدیث میں آپ کی خوشبو کا بیان مطلقاً بھی ہے اور لفظ عرق یعنی پسینے کا ذکر کے ساتھ بھی ہے۔ پہلے ہم مطلقاً آپ کے خوشبو کے ذکر پر مشتمل احادیث پر بات کریں گے، اس کے بعد عرق یعنی پسینے کی پر بات کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے کسی ریشمی کپڑے کو نہیں چھوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ ملائم ہو، اور میں نے کبھی کوئی ایسی خوشبو نہیں سونگھی جو رسول اللہ کی خوشبو زیادہ عمدہ ہو۔ کہ میں نے ہتھیلی حضور علیہ السلام کی ہاتھ میں لایا نا، تو ریشم تو کتنا ہے، یہ ریشم کپڑا نہیں، وہ جو ریل ریشم ہوتا ہے جو کیڑا بناتا ہے وہ والا ریشم۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہاتھ کی بات، حضور کے دست مبارک کی بات، آئیں پھر میری شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ حضور کے قدم شریف کا کیا حال ہے۔ پھر میری شاہ صاحب آپ فرماتے جب ہم گئے نا حرمین شریفین، تو وہاں پہ جب پہنچے تو آپ فرماتے ہیں تھکن زیادہ تھی، تو عشاء کے اوائل 4 سنت چھوڑ کے باقی نماز پڑھ لی، غیر مقدس سنت تھی وہ نہیں پڑھی۔ اور اس وادی کا نام تھا ہمرا، جہاں قیام کیا تھا۔ تو فرماتے رات کو جب میں سویا تو آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ میرے علی ہماری سنتیں چھوڑ دی، حالانکہ غیر موقدہ تھی، غیر موقدہ تھی۔ اور مزید گفتگو فرمائی حضور علیہ السلام نے، تو آپ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کے فرمان میں وہ چاشنی، وہ سرور، تو آپ فرماتے ہیں میں حضور علیہ السلام کے میں نے پاؤں مبارک پکڑ لیے، جھک کے میں نے آپ کے پائے اقدس کو میں نے ایسے کر کے پکڑ لیا۔ جب میں نے ایسے کر کے پکڑا نا حضور علیہ السلام تو فرماتے ہیں گویا کہ میں نے کوئی ریشم، کوئی مخملی چیز پکڑی ہوئی تھی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ وہ دست مبارک کی بات کر رہے ہیں۔ پھر میری شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پائے اقدس کی بات، گویا کہ پورا جسم ہی ایسا تھا، پورا جسم کی مثال ایسے ہی تھی۔ یہ تو مثال دینے کے ریشم کو لیا گیا کہ ریشم ظاہر کوئی چیز نہیں دی تھی ملائم، ورنہ ریشم سے زیادہ آپ ملائم تھے۔ اللہ نے آپ کو اتنا یونیک بنایا تھا۔ درشی پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اسی طرح حضرت ابو جحیفہ سے مروی ہے کہ حدیث کے آخر میں ہے کہ انہوں نے فرمایا پھر میں نے آپ کا مبارک ہاتھ پکڑ کر اپنے چہرے پر رکھا
تو وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ بعض مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بات کو یوں بیان فرماتے کہ میں نے ہر اچھی خوشبو کو سونگھا ہے، لیکن رسول اللہ کی خوشبو سے زیادہ عمدہ کوئی خوشبو نہیں سونگھی، اور میں نے ہر ملائم چیز کو مس کیا ہے، لیکن رسول اللہ کی مبارک ہتھیلیوں سے ملائم کوئی چیز نہیں چھوئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں بے شک میں نے خاص عطر سونگے ہیں، لیکن رسول اللہ سے زیادہ خوشبودار کوئی چیز نہیں سونگی۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ نماز ظہر ادا کی، پھر آپ اپنے گھر کی طرف جانے لگے تو میں بھی آپ کے ساتھ ہو گیا۔ سامنے سے کچھ بچے آئے، آپ نے ان میں سے ہر ایک کے رخسار پر اپنا دست مبارک پھیرا، تو میرے رخسار پر بھی ہاتھ پھیرا، یعنی یہ بھی بچے تھے اس وقت، رخسار پہ ہاتھ پھیرا تو میں نے آپ کے دست اقدس کی ٹھنڈک اور خوشبو یوں محسوس کی گویا آپ نے اپنا ہاتھ مبارک عطار کے یعنی عطار کے ڈبے سے نکالا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب مدینہ طیبہ کسی راستے سے گزرتے تو لوگ اس راہ سے مشک کی خوشبو پاتے اور کہتے کہ رسول اللہ آج یہاں سے گزرے ہیں۔ خوشبو سونگ کے وہ اندازہ لگا لیتے تھے کہ یہاں سے سرکار گزرے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ مزید بیان کرتے ہیں کہ میں نے کسی مکس ریشم اور حریر پیور ریشم کو اور کسی ایسی نرم چیز کو نہیں چھوا جو رسول اللہ کی مبارک ہتھیلی زیادہ ملائم ہو، اور میں نے کبھی کسی مشک اور عطر کو نہیں سونگا جو رسول اللہ کے مبارک پسینے اور آپ کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہو۔ ایک اور حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ہمارے یہاں تشریف لائے اور دوپہر کو آرام فرمایا، آپ کو پسینہ آیا، آپ حضور آرام فرما رہے، پسینہ آیا، میری والدہ ایک شیشی لائیں اور آپ کا پسینہ مبارک جمع کر کے اس شیشی میں ڈالنے لگی۔ حضور علیہ السلام بیدار ہوئے تو فرمایا اے ام سلیم کیا کر رہی ہو، یہ کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا پسینہ مبارک ہے جس کو ہم بطور خوشبو میں ملائیں گے، اور یہ سب سے اچھی خوشبو ہے۔ ہمارے پاس جو خوشبو ہے نا اس خوشبو کے اندر بھی ہم یہ خوشبو ملائیں گے، خوشبو کو خوشبودار بنانا۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس سے اپنے بچوں کے لیے برکت کی امید رکھتے ہیں۔ فرمایا تم نے درست کیا۔ حضور نے ان کے اس فعل پہ فرمایا کہ تم نے یہ عمل جو کیا ہے یہ درست کیا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں حضرت ام سلیم نے عرض کیا کہ یہ آپ کا پسینہ ہے جس کو میں اپنی خوشبو میں ملاؤں گی۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ بعض روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت کرنے پر تو میں سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یہ پسینہ میں اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے لیتی ہوں جو آپ کے جسم اقدس سے ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چمڑے کا بچھونا بچھاتی تھی، چمڑے کا بستر، آپ ان کے ہاں اسی پر آرام فرماتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی تو ام سلیم نے آپ کو بال مبارک اور پسینے کو لیا اور ایک شیشی میں جمع کر دیا، بعد میں اس کو ایک خوشبو میں ملا دیا۔ پھر جب انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے وصیت کی کہ اس خوشبو سے کچھ لے کر وہ خوشبو جو میت کے لیے تیار کی جاتی ہے اس میں شامل کیا جائے، تو یہ خوشبو ان کے اس غسل والے پانی میں شامل کی گئی۔ یہ عقیدت صحابہ کرام کی دیکھیں، یہ تو پسینے کی بات ہو رہی ہے، ابھی تو آگے کے معاملات اور بڑے گہرے ہیں، یہ تو پسینے کی بات ہے، لیکن پسینے کا بھی فرق ہے نا، پسینے کا بھی فرق ہے۔ پسینہ بدبودار ہی ہوتا ہے، جسم سے خارج ہوتا ہے نا تو کثافت کا نکلتا ہے، لیکن آقا علیہ السلام ظاہری طور پہ بھی لطیف، باطنی طور پہ بھی لطیف۔ جسم بظاہر کثیف نظر آ رہا ہے، جسم بظاہر کثیف نظر آ رہا ہے لیکن کثیف ہے نہیں، حالانکہ پکڑیں گے نا کثیف کیا ہوتا ہے، اگر آپ نے یہ ہاتھ پکڑا تو یہ ہاتھ میں آ جائے گا نا، یہ کثیف ہے، کثافت ہے، ٹھیک، یہ روشنی ہے۔ اب آپ کہیں گے روشنی کو پکڑو،
روشنی آپ ایسے کریں گے تو آپ کی روشنی ہوگی تو صحیح، لیکن گرفت میں نہیں آئے گی، نہ محسوس ہوگی کہ آپ روشنی کو پکڑا ہے، روشنی کوئی لمس آپ کو محسوس نہیں ہوگا۔ یہ ایک مثال دینے کے لیے، ورنہ آقا علیہ السلام اس مثال سے بہت آگے ہیں۔ اس فقیر نے کافی عرصہ پہلے لطافت پہ بات کی تھی، تو اس میں یہ بتایا تھا کہ آقا علیہ السلام حضرت غالباً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھیں، حضور علیہ السلام کو لباس بدن کروا رہی تھی، جبہ مبارک آپ کو پہنایا تو وہ پٹکا باندھتے تھے نا ایک، تو جب پٹکا باندھا نا وہ کمر کے ساتھ بنتا ہے، جب پٹکا باندھ کے آپ نے اس کو جب کھینچا نا تو وہ جسم سے آر پار ہو گیا۔ یعنی یہ رومال ہے نا، یہ چادر ہے، اب اگر کمر میں ڈال کے اس کو ایسے کر کے کھینچا جائے گا تو بھی کس جانا چاہیے نا، اور اگر اس کے درمیان میں سے اس میں سے جسم ہی باہر نکل جائے، یہ ایسے آر پار ہو جائے، ادھر بھی چلا جائے ادھر بھی نکل جائے، تو پھر وہ جسم لطیف ہوگا کہ کثیف ہوگا؟ کپڑا کثیف تھا، بظاہر جسم بھی کثیف تھا، لیکن جب اچھا دیگر لباس پہنا تو وہ بھی کثیف تھا، ٹھیک، لیکن اللہ تعالیٰ نے دکھایا وہاں پہ کہ کوئی میرے محبوب کو کثافت کے معاملے میں اپنی طرح نہ سمجھے، کہ باقی لباس جسم میں اتھر کے اوپر موجود ہے، اس نورانی جسم کے اوپر وہ بظاہر جو کثیف جسم ہے اس کے اوپر وہ لباس کثیف جو تھا وہ آ گیا، ٹھہر گیا، پھر یہ کیوں نہیں ٹھہر رہا؟ ایک وقت آپ باندھتے رہتے تھے، لیکن اس دن جب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے باندھا نا تو وہ کپڑا آپ کی کمر اقدس سے وہ آر پار ہو گیا۔ یہ اللہ نے منظر دکھایا کہ محبوب کو اپنی طرح مت سمجھ لینا، ورنہ یہ کر کے دکھاؤ، یہ کر کے دکھاؤ۔ تو اس قسم کی یہ جو کثافت اور نورانیت کے معاملات آقا علیہ السلام کے ہیں، یہ بڑی کثرت کے ساتھ صحابہ کرام نے اس کو بیان کیا ہے۔ ایک شخص حضور علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میری مدد فرمائیں۔ اب مدد کون سی مانگ رہا ہے دیکھو، فرمایا میرے پاس اور تو کچھ نہیں، لیکن کل تم دوپہر کے وقت ایک لکڑی اور کھلے منہ والی ایک شیشی لے کر آنا اور دستک دے کر اندر آنے کی اجازت مانگنا۔ آقا علیہ السلام اپنے بازوں سے اپنا پسینہ جمع کر کے فرمانے لگے یہاں تک کہ شیشی بھر گئی۔ فرمایا یہ لے جاؤ، جب تمہاری بیٹی خوشبو لگانے کا ارادہ کرے تو اس لکڑی کو اس شیشی میں ڈبوئے، پھر اس سے خوشبو لگائے، بس جب وہ لڑکی خوشبو لگاتی تو تمام اہل مدینہ کو خوشبو پہنچتی تھی، اس لیے ان کے بارے میں لوگ کہتے تھے یہ خوشبو والا گھر ہے، وہ گھر مشہور ہو گیا تھا خوشبو والا گھر۔ اچھا، جس میں انسانی سے خارج ہونے والا پسینہ خواہ جس مقام سے وہ خارج ہو بدبوداری ہوتا ہے، لیکن مگر سب سے زیادہ بدبودار پسینہ جسم کے کس حصے کا ہوتا ہے؟ بغل کا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس عیب سے بھی منزہ اور مبرہ یعنی پاک۔ چنانچہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے بنو حریش کے ایک شخص نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ عنہ کو رجم کیا تو اس وقت میں اپنے باپ کے ساتھ تھا، پس جب انہیں پتھر مارے جانے لگے تو مجھ پر خوف طاری ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا تو مجھ پر مشک کی خوشبو کی طرح آپ کی بغل مبارک سے پسینے کے قطرات گرنے لگے، مشک کی خوشبو کی طرح